نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے تقوی کیا ہے، تقوی کے فضائل، اس کی تشریحات اور اس کے فوائد۔ تقوی کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اور شریعت میں تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائے جو آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اپنے ہر کیے کا جواب دینا ہے، تو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو آخرت میں نقصان دہ ہو، خواہ وہ عقائد کی قبیل میں سے ہو یا اخلاق کی قبیل میں سے ہو یا اقوال و افعال میں سے ہو۔ ایسی بات کرنا جو آخرت میں نقصان دہ ہو، ایسا کام کرنا، ایسی اخلاقی حرکات کرنا جو آخرت میں نقصان دہ ہوں، اور ایسے عقیدے اختیار کرنا جو آخرت میں نقصان دہ ہوں، ان سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ ابی بن کعب بڑے صحابہ میں ہیں، انصار صحابہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی مجھے سورۃ بینہ سناؤ۔ آپ نے حضرت ابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قرآن آپ پر نازل ہوئے، ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ سے سنیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بس تم سناؤ۔ تو یہ انداز بیان سے سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ آپ ابی سے سورۃ بینہ سنیں؟ فرمایا ہاں، نام اللہ سما کا، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے کہو سورۃ بینہ سنیں۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں جب باقاعدہ 20 تراویح با جماعت شروع کرائی مسجد نبوی میں، تو جس کو امام بنایا وہ یہ ابی بن کعب ہے۔ تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابی، تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا کبھی آپ خاردار راستے پر نہیں چلے؟ ایسا راستہ جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں۔ قال بلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں چلا ہوں۔ قال فما عملت، تو انہوں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا اس راستے پر؟ جب آپ چلے، خاردار راستہ تھا، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شمرت واجتہدت، شمرت واجتہدت۔ شمرت کا مطلب ہوتا ہے جیسے دیہاتی لوگ چادر کو اونچا کر لیتے ہیں نا، یہ گھٹنے کے قریب آ جاتی ہے چادر، کپڑا آدمی سمیٹ لیتا ہے۔ تو فرمایا میں نے اپنا دامن سمیٹ لیا اور کانٹوں سے بچنے کے لیے خوب کوشش کی کہ کہیں کانٹے میرے کپڑوں کے ساتھ الجھنے نہ پائیں۔ فرمایا فذالک التقوی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر کہ اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، اس جو ہے دنیا کے اندر دلدل ہے کفر کی، شرک کے کہیں کانٹے ہیں، کہیں کفر کے کانٹے ہیں، کہیں معصیت کے کانٹے ہیں، کہیں کس چیز کے کانٹے ہیں، کہیں بدعات اور رسومات کے کانٹے ہیں۔ ہماری کوئی مجلسیں اور محفلیں رسومات سے خالی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے
بدعات اور رسومات سے بچانے کا نام، بچا بچا کر اللہ کی کے پاس اپنا ایمان لے جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ پوری کوشش، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہمت اور طاقت خرچ کر دینے کا نام تقوی ہے۔ جہاں تک آدمی سے ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہمت اور طاقت خرچ کر دینے کا نام تقوی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین، آدمی متقی لوگوں میں سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بغیر حرج والے کاموں کو حرج والے کاموں میں پڑنے کے اندیشے سے چھوڑ نہ دے۔ وہ کام، اصل تو تقوی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں جن میں کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کے لیے بعض اوقات ان کاموں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے کہ جن میں کوئی نافرمانی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کی شادی میں جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جانا چاہیے مسلمان کی شادی میں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں جائیں گے، وہاں آپ جو ہے کسی گناہ میں مبتلا ہوں گے، وہاں ایسی رسومات ہو رہی ہیں، ایسے گناہ ہو رہے ہیں، ڈھول ڈمکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سے بچنے کے لیے آپ کو بعض اوقات جائز کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ناجائز کاموں سے بچنے کے لیے جائز کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آدمی متقین میں سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ناجائز کام سے بچنے کے لیے جائز کام کو بھی نہ چھوڑے۔ بعض اوقات ناجائز کام سے بچنے کے لیے جائز کام چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب وہ اس طرح کرے گا، ناجائز کام سے بچنے کے لیے جائز کام کو بھی چھوڑ دے گا، پھر متقین میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ ترى نفسک خیرا من احد، تقوی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر نہ سمجھے، کسی سے بھی اپنے آپ کو افضل اور بہتر نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، وہ فرما رہے اللہ ترى نفسک خیرا من احد، تقوی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر نہ سمجھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مجدد ہوتے ہیں جو 100 سال کے بعد آتے ہیں، 100 سال کے بعد، ہر صدی کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتے ہیں جو اس کے دین کی تجدید کرتے ہیں، اور اس میں جو رسومات اور بدعات لوگ گھڑ کر داخل کر لیتے ہیں ان کی وہ صفائی کرتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، صحیح دین امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک 100 سال کے بعد مجدد آتے ہیں، اور ایک مجدد ہوتے ہیں جو 1000 سال کے بعد آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو جب 1000 سال پورا ہوا تو اس کے بعد جو مجدد تشریف لائے، یہ انہیں کہتے ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، 1000 سال کے بعد آئے۔ نام ہے شیخ احمد سرہندی، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برآں کس معرفت خدا حرام است کہ خود را از کافر فرنگ بہتر داند، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان حرام ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے آپ کو کسی فرنگی کافر سے بھی بہتر سمجھتا ہو۔ انگریز، فرنگی کہتے ہیں نا انگریز کو، انگریز کافر سے جو آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا پتہ وہ انگریز کافر، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اس کا نفس موٹا ہوتا جائے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا جائے اور اس کا نفس موٹا ہوتا جائے، موٹا ہوتے ہوتے اس کا نفس شیطان بن جائے اور اس کی موت ایمان پر نہ ہو، خاتمے پر نہ ہو، اور وہ کافر جو فرنگی کافر ہے انگریز، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور خاتمہ اس کا ایمان پر ہو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں معاملہ بہت مشکل ہے،
برآں کس معرفت خدا حرام است، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی معرفت حرام ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے آپ کو کسی انگریز کافر سے بہتر سمجھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جنہوں نے دیوبند بنایا تھا، دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زمن سگے نصرانیاں، مجھ سے تو عیسائیوں کا کتا بھی بہتر کہ وہ گنہگار نہیں اور میں گنہگار ہوں۔ گنہگار تو انسان ہوتے ہیں نا، کتے تو گنہگار نہیں ہیں، وہ تو مکلف نہیں ہے، جانور تو مکلف نہیں ہے۔ مجھ سے تو عیسائیوں کا کتا بھی بہتر ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہے اور میں گنہگار ہوں۔ تو تقوی یہ ہے اللہ ترى نفسک خیرا من احد، اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ خاتمے پر انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعتبار بالخواتیم، اصل تو خاتمے کا پردار و مدار ہے، خاتمے کا اعتبار ہے کہ خاتمہ کس کا اچھا ہوتا ہے اور کس کا اچھا نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی دستاروں والوں کا خاتمہ اچھا ہوتے نہیں دیکھا، اور جناب جو ہے ایک عام اور سادہ سے لوگ جب ان کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ کلمے پر ہوتے ہیں۔ اللہ ترى نفسک خیرا من احد، اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھو، یہ تقوی ہے۔ تو اپنی پوری ہمت اور طاقت خرچ کر دینا اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اس کا نام تقوی ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستفاد المرء بعد تقوی اللہ لہ خیرا من زوجۃ صالح، تقوی کے بعد آدمی کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تقوی کے بعد سب سے بہتر چیز نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 خوبیاں ہوں۔ ان نظر الیہا سرت ہو، اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ آدمی اگر بیوی کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اگر وہ اسے کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اس کی بات مانے، کہنا مانے۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میری بیوی ایسا کرے گی، یا اللہ کی قسم میری بیوی ایسا نہیں کرے گی، قسم کھا لے تو بیوی اس کی قسم پوری کرے، اس قسم پر پوری اترے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَافِظَهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اگر شوہر گھر سے باہر ہو، کہیں سفر پہ چلا جائے، کہیں باہر چلا جائے، تو وہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، عزت اور مال دونوں کی حفاظت کرے۔ مستفاد المرء بعد تقوی اللہ تعالی لہ خیرا من زوجۃ صالح، اللہ کے تقوی کے بعد سب سے بڑی چیز ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے تقوی اختیار کرنا۔ اس کے بعد جو سب سے بہتر چیز ہے وہ ہے نیک بیوی کسی کو مل جائے جس میں یہ 4 باتیں۔ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے تقوی کا کہ آدمی کفر سے اور شرک سے بچے۔ کفر اور شرک سے بچنا یہ بھی تقوی ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے بچے۔ اور تقوی کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ صغیرہ اگر کبھی اتفاقاً ہو جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن بار بار نہ کرے، صغیرہ گناہ بار بار نہ کرے، عادت نہ بنا لے، اصرار نہ کرے اس پر، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ یہ درمیانی درجہ تقوی کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ان چیزوں سے بچائے جو اللہ سے غافل کرے۔ اللہ سے غافل کرنے والی
اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ جو چیز اللہ سے تمہیں دور کرے اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر اس چیز سے بچے، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ سے غافل کرے۔ ہم تو مسجدوں میں موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، وہاں فون سن رہے ہیں، اللہ کے پاس آئے ہیں، اللہ کے لیے ہم 10 منٹ 15 منٹ نکال کے آتے ہیں، یہاں بھی ہم دنیا سے آزاد نہیں ہوتے، دنیا سے آزاد۔ ہاں موبائل آپ چلا رہے ہیں، اس میں آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ موبائل میں آپ نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں پھر بھی آپ موبائل کھول کے بیٹھے ہیں، اس میں تلاوت کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اور اگر مسجد میں آ کر بھی موبائل کو دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کریں تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو ہر اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام، ہر اس چیز سے بچنے کا نام کہ جو اللہ سے غافل کرے، یہ تقوی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔